ملک کیسے بچانا ہے ہمیں علم ہی نہیں ہے، آپس میں لڑے جا رہے ہوتے لڑے، جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے، جو توپوں کے آگے سر دے کے کھڑے ہوئے، جو اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ابھی سیاست میں آ کے پوسٹ کر رہا ہے، سیاست میں آ کے تو باتیں کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب دشمن لڑے تو دشمن سے لڑتے وقت گلے نہیں کرتے، بلکہ پہلی صف میں آ کر مقابلہ کرتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریاست کے سربراہ ہیں۔ اب اس وطن کو بچانے کے لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 1 ماہ تک صحابہ کو ساتھ لے کر جنگ تبوک کے لیے گئے۔ یہ شام کا بارڈر ہے اور آگے تبوک شروع ہوتا ہے، وہاں حضور انتظار کرتے رہے 1 مہینہ پورا۔ رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، انہوں نے جرت ہی نہیں کی، جنگ شروع کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی ان کی۔ آپ ان کے سر پہ چڑھ کے 1 مہینہ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے آؤ، کیونکہ رومیوں نے سازشیں کر رہے تھے کہ ہم مدینہ پر جا کر حملہ کریں گے۔ تو حضور نے ملک کی حفاظت کے لیے صحابہ کو ساتھ لیا، کہاں پہنچے؟ تبوک۔ اسی طرح صحابہ ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، 313 1000 کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وطن بچ جائے۔ اور اسی طرح پھر جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا ادھر ہار گئے ہیں، طاقت زیادہ کرو، مدینہ پر جا کے حملہ کر دو۔ جب مدینہ پر حملے کا سوچا انہوں نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بٹھایا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ داخل ہو گئے تو نقصان کریں گے، بچے ماریں گے، عورتیں شہید ہو جائیں گی، ہمیں یہاں سے باہر جانا چاہیے۔ جس وقت سرکار قافلہ لے کر نکل رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، 1000 کا لشکر ہے اور اس کے اندر کیا ہے جی؟ 300 بندے ادھر ہی غداری کر گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے لڑنے سے پہلے ان غداروں سے لڑا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 محاذ کبھی نہیں چھیڑتے، 2 محاذ نہیں چھیڑتے، 1 محاذ۔ یہ جنگی حکمت عملی میرے آقا نے سکھائی ہے، سنیے۔ اب ہمیں بھی اس چیز پر ہونا چاہیے کہ بھئی جب جنگ لگ جائے تو جنگ جب مخالف کے ساتھ ہو تو پھر درمیان کے اندر محاذ نہیں رکھتے، پھر محاذ ایک ہی ہوتا ہے، کون؟ دشمن۔ جو دشمن پر نظر رکھ کر بیٹھا ہے، یہ حضور کی سنت ہے کہ دشمن پر نظر رکھو اور اسے لڑو، اپنوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے لیے ہر طبقے سے بات نکل آئے گی، عوام سے بھی نکل آئے گی کہ جو عوام ہے ہماری، اگر اس کے ہاں کوئی 2 رائے پائی جاتی ہے تو وہ دوسری رائے چھوڑ کر اس وقت فوج کا ساتھ دینا ہے۔ کیوں؟ وہ وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے، وطن کی حفاظت کے لیے تبوک تک پہنچے، وطن کی حفاظت کے لیے بدر میں گئے، وطن کی حفاظت کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام احد کے مقام پر ہو رہا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی کمزوری دکھا رہا ہے تو کمزوری دکھاتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان کو ابھی چھوڑ دو، نظر رکھو وطن کے دشمنوں پر۔ اب اسرائیل ساتھ، انڈیا ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا پورا اسلحہ اور پوری قوت کے ساتھ اپنے ڈالر لگائیں گے، مال لگائیں گے، دولت لگائیں گے۔ ہم اتحاد کرتے، الائنس ہوا ہے، اتحاد کرتے کس کے ساتھ؟ افغانستان کے ساتھ۔ اور افغانستان اپنی آپے سے باہر ہے۔ ان کا وزیر آ کر کہہ رہا ہے، وزیر دفاع افغانستان کا کیا کہہ رہا ہے جملہ کہ بھائی یہ لوگ ہمارے بندے مارنے جاتے تو اپنے آپ کو یہ خود سنبھالے۔ افسوس کی بات ہے، یہ تو صحیح ہے بھائی، اب تسلیم کیا، مانا انہوں نے کہ ہمارے ہاں سے حملہ آور جاتے ہیں اور جا کر حملہ کرتے ہیں، ان کے ہاں اٹیک کرتے ہیں۔ اس پر کافی عرصے سے پاکستان نے بار بار کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہ نہیں رکتے تھے، بہت بار روکا، یہ نہیں رکے۔ تو بھائی انڈیا کے ساتھ ان کی بالکل ایسے سمجھیں بھائی بندی ہے، انڈیا افغانستان اس وقت ایک پیج پر ہے، اسرائیل بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، اسی لیے جہاد جائز ہے، میدان عمل میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو پاک آرمی کا، ملک کا، وطن کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں اگر کانوں میں کپاس دے کر خاموش ہو کر بیٹھے رہے تو پھر بعد میں نہ پچھتانا کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ آپ کا ایک کمنٹ اور آپ کے کچھ کمنٹس جو نیگیٹو ہوں گے وہ فوج کا مورال کم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مورال گر گیا، وطن کو نقصان ہوا، تو یہ وہ وطن ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا گیا۔ یہاں آج بھی دین کا کام، آپ بیٹھے ہیں، سپیکر چل رہا ہے، ہو رہا ہے۔ جہاں بھی مثال کے طور پہ چاہیں جس طرح مدارس، مراکز، بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، دین پڑھائیں، ہمارا دین محفوظ ہے۔ بہت ساری چیزوں کی کمیوں کے ساتھ ساتھ
بہت ساری آسانیاں موجود ہیں اور ہمارا وطن ہے، ہم اس میں مزید بہتری کی کوشش کرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا اس میں بہتری آ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگوں نے غلطیاں کی اور اس پر کمزوریاں دکھائیں تو پھر ہمارے پاس دوسری رائے بالکل نہیں ہوگی۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں سے رہائشیں چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب رہائشیں لینا چاہتے ہیں۔ جب یہاں قریب رہائشیں ہوں گی تو آپ کا دیدار بھی ہوگا، مسجد کے اندر نمازیں بھی بر وقت ادا ہوں گی، تکبیر اولیٰ سے مل جائیں گے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں سے قریب رہائشیں لے لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو اجازت نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ مدینہ کے رستے پر ہے، آپ کی رہائشیں مدینہ پاک کے رستے پر، اگر کوئی دشمن یہاں سے آئے گا تو جب آپ وہاں پہلے سے موجود ہوگے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اطلاع ملے گی اور وطن کی حفاظت اچھے طریقے سے ہوگی۔ آپ کو اجازت نہیں۔ اب وہ نبی، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، وہ جن کے پاس وحی جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، جن کے پاس خبریں آسمان سے آتی ہیں، جس اللہ بھیجتا ہے خبریں، سرکار خود بھی غیب دان ہیں، غیب کی خبر رکھتے ہیں، اور اتنی جلدی آپ کے پاس خبر آنے کے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں تیرے اور میرے لیے کہ نادان بن کر کوئی دشمن تیرے وطن کو نقصان پہنچائے تو ہر کسی کو رستہ نہ دینا نہ اور نقصان پہنچاؤ، ہر کسی کو آنے نہ دینا اور نقصان پہنچاؤ، بلکہ میدان میں رہ کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا۔ بھائی یہ آپ کا ملک، آپ کا وطن، آپ کا گھر ہے، اس گھر پر حملہ ہو جائے اور اس گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو سارے اختلافات بلا کر پہلے پیج پر آ کر اور فرنٹ پیج پہ کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر حضور کی سنت کے مطابق آنکھیں کھول کر وطن کی حفاظت پہلے ہے، بعد کے اندر غدار ہوں تو ان کے اندر بھی لڑ لیں گے، بعد میں اختلاف ہوں گے وہاں بھی دیکھ لیں گے، گھر کے مسائل ہوں گے بعد میں دیکھ لیں گے۔ میری حضور کی سنت ہے پہلے مخالف کو دیکھو۔